آگے بڑھنے میں وہاں کی خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور عام انتخابات میں اگر خواتین جنرل نشستوں سے انتخاب لڑیں تو بہت تبدیلی، بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنے ملک کے لیے۔ تو ہم بریک سے پہلے جہاں پر خواتین کے کردار اور ان خواتین کی بات کر رہے تھے جنہوں نے ملک کے کونے کونے سے الیکشن لڑا، کامیاب بھی ہوئی، سو اس میں ریحانہ ڈار صاحبہ کی اگر ہم بات کریں، بیکاز اماں جی بڑی کہتے ہیں نا، انہوں نے بڑی اگریسو کیمپین ٹف رن کی، دیا ہے، بہت ٹف ٹائم رن۔ دیا انہوں نے، اور ساتھ ہی یاسمین راشد کینسر سروائیور، ان کی جانب سے، اور وہ ہمیشہ انتخابات میں لڑتی ہیں، لیکن یہ وہ خواتین ہیں جو انسپریشن بنتی ہیں اور خواتین کے لیے کہ وہ آئیں میدان عمل میں اور انتخابات میں حصہ لیں۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم نے مدعو کیا ہے اپنے شو میں سماجی کارکن شاد بیگم صاحبہ کو۔ شاد صاحبہ السلام علیکم، اور گڈ مارننگ میں اب صرف میرے خیال سے آدھے گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا، لیکن پھر بھی اس وقت کا استعمال کرتے ہیں آپ کو کہیں گے گڈ مارننگ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ اس بار ہم نے بہت زبردست فیمیلز کی انوالومنٹ دیکھی الیکشنز میں، ان کی انوالومنٹ بھی دیکھی، ان کو جیتتا ہوا بھی دیکھا، اور ان کو جو پرانے اسٹالورڈز تھے ان کو بالکل ٹف ٹائم دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ کیسے دیکھتی ہیں اس بار کے الیکشنز کو آپ، اور خاص طور پہ جو خواتین تھیں فرام کراچی ٹو خیبر پختونخوا، ان یس، کی کارکردگی کو؟ جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ۔ یہ تو فیوریٹ سبجیکٹ ہے میرا، کیونکہ میرا تو سارا کام خواتین کی پولیٹیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور پھر خاص کر جو ہمارا خیبر پختونخوا کا اور جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، یہ ہمارے ایک ہسٹری ہماری رہی ہے، جس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو خواتین ہیں، مجھے اپنی آواز یہاں پہ ایکو کر کے آ رہی ہے، میری آواز کلیئر ہے؟ جی 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 جی، جی، ہم پلیز آپ کو پلیز۔ سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ ہماری ہسٹری یہ رہی ہے کہ ماضی میں خواتین نے اس طرح سے پولیٹیکلی اگر بحیثیت ووٹر اور کینڈیڈیٹ اس طرح ایکٹیویزم کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے انتخابات بڑھ کے آ رہے ہیں، جس طرح 2018 کا الیکشن تھا، 2024 کا الیکشن ہے، تو جو خواتین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، دلچسپی بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ الیکشن کے دنوں اگر میں پولیس اسٹیشنز کا کل ماحول کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تو جو ینگ خواتین ہیں جو ابھی پڑھ لکھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، ان میں بھی خصوصی ایک جو ان کا انٹرسٹ تھا وہ دیکھا، اور وہ بڑی کلیئر تھی ان کا پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کے حوالے سے، ان کے کس کو اس نے ووٹ دینا ہے، اور وہ فیملی سے انفلوئنس میں نظر نہیں آ رہی تھی، جو کہ بہترین بات تھی کہ وہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ خواتین اپنی مرضی سے ووٹ دیں، تو جو خواتین کی گہما گہمی تھی، جو انٹرسٹ تھا، حالانکہ موبائل سگنلز نہیں تھے، ٹرانسپورٹیشن کا بڑا مسئلہ رہا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود خواتین نے ان مشکلات کو جس طرح سے اوور کم کیا، اور پاکستان میں جو اوور آل خواتین کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس وقت وہ بھی بڑھ گیا ہے پچھلے الیکشن سے، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اب 2024 میں ہیں، اور دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں جہاں انتخابات ہوتے ہیں خواتین پرائم منسٹر بھی بنتی ہیں، گو کہ پاکستان کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے یہاں فرسٹ مسلم پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو رہی، لیکن پھر بھی ہم بڑے بڑے عہدوں پہ ان خواتین کو آتے نہیں دیکھتے، سیم کہ یہ خواتین کی جو پاکستان کے اندر تعداد ہے یہ اس کی نمائندگی نہیں کرتی، تو اس کے لیے آپ سمجھتی ہیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس صدف، اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے مجھے لگتی ہے۔ آپ اس دفعہ دیکھ لیں کہ جن پولیٹیکل پارٹیز نے خواتین کو کھل کے جہاں پہ ان کی سپورٹ موجود تھی، لائک آپ جتنی آپ ہمارے دیکھ لیں چترال جیسے علاقے سے ایک خاتون کا براہ راست ایم پی اے بننا ایک تاریخی واقعہ ہے، تو یہ وہ پوٹینشیل ظاہر کرتا ہے کہ جو وہاں کی مقامی خواتین میں موجود ہے۔ سویرا پرکاش کی ہم بات کریں، ٹھیک ہے وہ جیت نہیں سکی ہے، لیکن جس پوٹینشیل کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، شاندانہ کو دیکھ لیں، زرتاج گل کو دیکھیں، ریحانہ ڈار صاحبہ کو دیکھ لیں، یہ وہ ساری خواتین تھی کہ جنہوں نے کھل کے اس دفعہ اظہار کیا ہے، اور ہمارے سامنے وہ پوٹینشیل لے آیا ہے۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں وہ ولنگنیس نہیں ہے کہ وہ خواتین کو وننگ سیٹس پہ ٹکٹس دیں اور پھر سپورٹ بھی کریں، اور ان کے موبلائزیشن میں بھی ان کو سپورٹ کریں، اور پھر جب یہ خواتین الیکٹ ہو کے آتی ہیں یا ان کی پارٹیز میں صحیح، بیٹھتی ہیں تو جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ان کو سپورٹ کریں، صرف خانہ پوری کے لیے نہ رکھیں۔ خانہ پوری اور نہ یہ جو کریں، تاریخ، بالکل خواتین کو جی سپورٹ کریں، انہیں آگے لے کر آئیں، سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں انہوں نے انتخاب لڑا ہے بھرپور انتخابی مہم بھی چلائی ہے اور جیتی بھی ہیں ان نشستوں سے۔ تھینک یو سو مچ شاد بیگم ہمارے ساتھ تھی۔ تو ہم انتخابات کی بات کر ہی رہے ہیں، تو چلیے اب ہم نے نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی سب کی بات کر لی۔ اس انتخابات میں جو پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت بن کے ابھری ہے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ 2018 میں وہ تھے ہو گئے تھے، لیکن اب دوبارہ وہ ہیں کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور نتائج آنے